سوال پوچھا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت پہ واجب قرار دیا ہے، اور ہمارے روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے اس صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، اور وہ 70 روپے کے حساب سے جو ہے وہ اعلان ہوا ہے۔ مگر یہ جو 70 روپے کا اعلان جو ہوتا ہے یہ سب سے اوسط درجے کا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پہ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ عید کے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہم پہ یہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اپنی بستی میں اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ صدقہ دے دیں، تو مگر ان کو ہرگز نہیں، سید کو نہیں دے سکتے۔ اب سید کو کیا دیں گے؟ ہم الگ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزار خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، آئی رمضان کے اس خاص ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ہم بالکل روبرو کروا رہے ہیں جو ایک اہم شخصیات ہیں، جو صدر ہیں ائمہ مساجد جموں کشمیر، سید وارث بخاری صاحب، مولانا صاحب۔ ان سے ہم مختصر سی بات کریں گے، لیکن وہ بات جو ہوگی بالکل اہم بات ہوگی۔ آج جو ہمارا اسپیشل ٹاک ان کے ساتھ رہے گا، جو آج کی ہماری ان کے ساتھ بات رہے گی، وہ خالی رہے گی صدقہ فطر کے حوالے سے۔ کیا کچھ اہمیت ہے اس صدقہ فطر کے، اور خاص کر اس ماہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کی کیا کچھ اہمیت ہے، وہ سارا کچھ انہی سے جانیں گے اور تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان تک پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ اس سال صدقہ فطر کی جو ریٹ ہے، ریٹس کے حوالے سے کتنی جو ریٹس ہیں اس بار صدقہ فطر کی ہیں، زیادہ سے زیادہ ریٹس کتنی ہیں، کم سے کم کتنی ہیں، وہ سارا کچھ ان سے تفصیل سے جانیں گے، اور صدقہ فطر کے حوالے سے کیا فضیلت ہے اس رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کی۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ سے ایک پوری ایک جانکاری لینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں عید قریب ہے، رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، تو صدقہ فطر کے حوالے سے سب سے پہلے آپ صدقہ فطر کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کچھ اہمیت رکھتا ہے اس رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے سامعین ناظرین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ رمضان مبارک جو بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، اور اس وقت رمضان کے چند دن ہمارے پاس بچے ہیں، اور ہر ایک انسان اس وقت اپنے رمضان کی آخری تیاریوں کے اندر ہے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے، صدقہ فطر جو ہے وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت پہ واجب قرار دیا ہے، اور اس کا اعلان فرمایا ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو اس کی دو صورتیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہمارے روزوں کا جو فدیہ ہے، جو ہمارے روزوں کے اندر کوئی کوتاہی رہی ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی بولنے میں، کبھی دیکھنے میں، کبھی سننے میں، تو ہر لحاظ سے کوئی کوتاہی ہوگی، تو اس کوتاہی کی تلافی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے اس صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ محتاج مسکینوں کا خیال رکھا جائے، اور آنے والی عید کے اندر جس طرح ہر ایک صاحب ثروت انسان اپنی عید کی خوشیاں منا سکتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ غریب انسان بھی، مسکین بھی، محتاج بھی اس خوشی کے اندر شامل ہو سکے۔ تو لہٰذا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر ایک انسان کو لازماً ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر وہ انسان بھی ہے جس نے روزے رکھے ہوں، اور وہ انسان ہے جس نے روزے نہ بھی رکھے ہوں، ان کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں تک بھی ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یا کوئی ہمارے گھروں کے اندر کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے، ان کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ لازماً اور ضروری ہے۔ ہم لوٹیں گے اس سوال پہ بھی کہ جو صدقہ فطر ہے، پہلے ہم اسی سوال پہ آتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کو ادا کرنا ہے صدقہ فطر، اس سال کتنی جو قیمتیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ پہلے ہم تھوڑی سی قیمتوں کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے، اور ادائیگی کے
حوالے سے کہ کب ادا کرنا ہوتا ہے. پہلے ہم قیمتیں جانیں گے کہ کیا کچھ قیمتیں ہیں اس سال جو مقرر کی گئی ہیں خاص کر کشمیر وادی میں. جی یہ تو اہم مسئلہ ہے. صدقہ فطر کے لحاظ سے حال ہی میں علماء حضرات نے مفتیان کرام نے اس پہ مشورہ کر کے ایک جو ریٹ تھی ایک قیمت تھی وہ متعین کی ہے لوگوں کے سامنے وہ پیش کی ہے اور وہ 70 روپے کے حساب سے جو ہے وہ اعلان ہوا ہے. مگر یہ جو 70 روپے کا اعلان جو ہوتا ہے یہ سب سے اوسط درجے کا صدقہ فطر ہوتا ہے. تو حالانکہ صدقہ فطر کے اندر جن چیزوں کی ادائیگی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے مان لیں کہ آپ اس میں کھجور ہیں، اس میں کشمش ہے اور اس میں پنیر ہے اور اس میں جاو ہے. تو یہ چند چیزیں ملا کے اکثر یہاں جو صدقہ فطر ہم دیکھتے ہیں وہ گیہوں کے حساب سے نکالا جاتا ہے. تو جس کی تعداد جو ہمارے یہاں 2.25 کلو کے حساب سے نکالی جاتی ہے وہ 70 روپیہ بنتی ہے. تو اس میں آپ کے وسادت سے، آپ کے چینل کی وسادت سے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے بہت زیادہ توفیق دے کے رکھی ہے اور انہیں تو اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے یا پنیر کے حساب سے. تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ ان کو کتنی رقم دینی پڑے گی اس میں؟ تو اس کو 3.5 کلو کے حساب سے 3.5 کلو کھجور کے حساب سے. تو بازار کے اندر دیکھا جائے کھجور جو ہے وہ 300 میں بھی کلو مل رہا ہے، 500 میں بھی مل رہا ہے، 1100 میں بھی مل رہا ہے. جتنی ان کے اندر پھر طاقت ہوگی جس حساب سے وہ ادا کرنا چاہیں. تو اگر ہم 300 ہی لے کے مان کے چلیں تو کم سے کم ایک صاحب ثروت، ایک مالدار انسان پہ 150 روپیہ جو ہے وہ صدقہ فطر بنتا ہے. آپ کو مانا کہ جو مالدار ہیں جن کے پاس مطلب ہے دینے کی گنجائش ہے تو ان کو مطلب وہ کسی بھی مطلب کھجور کی بھی جیسے الگ الگ قیمتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ قیمت، جتنی زیادہ قیمت ادا کریں گے اتنا زیادہ مطلب اتنی زیادہ ان کو اجر ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ 70 روپے ہیں، مطلب جس کے پاس جتنی توفیق ہے اس حساب سے نہیں. 70 روپیہ جو رکھا ہے یہ اوسط درجے کا، اس میں تاکہ وہ سب سے نیچے والی فیملی ہو وہ بھی ادا کر سکے. اور جسے اللہ نے زیادہ دے کے رکھا ہے وہ اس میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ عید کا موقع پہ ہم دیکھتے ہیں تو عید پہ ہم بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لانے میں، مکان کے فرش میں، باقی پکوان وغیرہ تیار کرنے میں. تو بہتر ہے کہ اس دن اگر ہم زیادہ خرچہ کریں غریبوں پہ بھی تو اس میں زیادہ ہی ثواب ملنے کا ہے کہ اللہ کی طرف سے زیادہ ہی ثواب ہوگا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ لوگ صرف اتنا کم صدقہ نہ نکالیں بلکہ اب انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں تاکہ غریبوں کو سب سے زیادہ ان کی جو ہے معاونت ہو سکے. بخاری صاحب جاننا چاہیں گے، ہمارے لوگ بھی جاننا چاہیں گے دیکھنے والے، کیونکہ اکثر یہ رہتا ہے ان کے ذہنوں میں کہ نماز کی عید جو اس سے پہلے ایک دن پہلے ادا کر لے ہم تو شاید وہی وقت رہے گا. پھر اکثر لوگوں کو شاید رہ بھی جاتا ہے صحیح وقت کیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں اکثر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ رمضان یا عید کی نماز گزر گئی ہے تو اب ہمیں صدقہ فطر ادا ہی نہیں کرنا ہوگا، وہ ختم ہو گیا. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں یہ کہ رمضان میں بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، رمضان میں کسی عشرے کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں. اب یہ ہم پہ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ عید کے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہم پہ یہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم اپنا صدقہ فطر نکالیں اور ان تک پہنچا دیں. اگر اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے رمضان کے کسی عشرے میں بھی ہم پہنچا دیں تاکہ وہ غریب محتاج جو ہیں وہ اس عید کے دن اچھے طریقے سے تیاری کر سکے. اور اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے اب عید کے دن بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب یہ ادا ہی نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ یہ ان کے ذمہ ایک قرض کے طور پہ رہتا ہے، ان کو پھر بھی ادا کرنا ہے، عید کے بعد بھی ادا کرنا ہے، جب بھی چاہیے. حتیٰ کہ جن کے پیچھے کئی سالوں سے صدقہ فطر چھوٹا ہے ان کو بھی ادا کرنا ہے. ایک اہم سوال یہ بھی رہے گا کہ ابھی مطلب صدقہ فطر کن لوگوں میں دیا جاتا ہے اور جو لوگ صدقہ فطر لیتے ہیں کیا ان کو بھی صدقہ فطر دینا ہے؟ غریب جو ہے، مسکین ہے، تو کون سے لوگ ہیں جو صدقہ فطر کے حقدار ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر نہیں دینا ہے؟ پھر یہ دو سوال آپس ہی میں میل کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر دیا جائے اور کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر معاف ہے. صدقہ فطر تو معاف تو نہیں ہے، البتہ اس میں مالیت حیثیت کے حساب سے جن کے پاس مال ہے. صدقہ فطر اور قربانی کے لیے ایک الگ نصاب ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک الگ نصاب ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے جو مال ہے اس پہ ایک سال کا گزر جانا، پھر اس مال پہ اتنا مال ہونا جس پہ صدقہ فطر واجب ہو. تو صدقہ فطر کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو سامان ہے
وہ سامان جو ہمارے گھر کے اندر زائد سامان ہے یعنی کہ جو استعمال نہیں ہو رہا ہے، چاہے اس میں کپڑے ہیں، چاہے اس میں برتن ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے، پھر اس کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اتنی رقم بنتی ہے. تو آج کا دور ہم لے کے چلیں گے کم سے کم وہ 45 سے 46 ہزار روپے کا. اگر ہمارے پاس اتنا سامان موجود ہے گھر میں، ایکسٹرا سامان ہے، تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہے، اس پہ قربانی بھی واجب ہے. اس کو یہ دونوں چیزیں کرنی ہے. تو صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہے. اسی لحاظ سے اگر ان کے پاس ایسا کوئی ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو ان کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. وہ صدقہ فطر کے مستحق ہیں، وہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کن کو نہیں دے سکتے ہیں صدقہ فطر. تو صدقہ فطر ایک تو یہ ہے کہ مالدار کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک دوسرا آ جاتا ہے جس کو قوم سعادات کہا گیا ہے، یعنی سید قوم کے اندر جو ہے ہم صدقہ فطر ہرگز نہیں دے سکتے ہیں. چاہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی بستی میں اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ صدقہ دے دیں، تو مگر ان کو ہرگز نہیں، سید کو نہیں دے سکتے. اب سید کو کیا دیں گے؟ ہم الگ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو الگ سے تعاون کر سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے. آپ کے سوال یہیں پہ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ بات رہتی ہے کہ اگر سید جو ہیں وہ غریب ہیں، ان کو صدقہ فطر مطلب دینا چاہے کوئی، اور صدقہ فطر ان کو نہیں دے سکتے، اور ان کی اگر معاونت کی جائے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس میں دو شکلیں آ سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں الگ سے ان کا جو تعاون کرنا چاہیے بغیر کسی صدقہ خیرات کے، ان کی الگ امداد کی جائے، زیادہ بہتر اور مناسب، اور ہم کرنی بھی چاہیے. مسلمانوں کا ایک دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے ان کی مدد کرنا. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کی دوسری شکل ہے اس کی تملیغ کر کے. تملیغ مطلب کسی ایسے انسان کو یہ صدقہ فطر دیا جائے، اسے یہ کہا جائے کہ یہ فلانے کو مجھے دینا تھا، وہ سید ہے مگر اس کو یہ صدقہ فطر نہیں لگ سکتا ہے، لہٰذا یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ اگر اپنی طرف سے دینا چاہیں تو وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہے، مگر وہ پہلے لینے کا مستحق ہوگا، لینے کے بعد وہ اپنی طرف سے کسی سید کو بھی دے دے، اس کے لیے جائز ہے. اور ڈائریکٹ جو ہم زکوٰۃ کا پیسہ ہو یا کوئی بھی صدقہ فطر ہو، وہ ہم اس طرح سید کو لے کے دے نہیں سکتے، نہ اس کے لیے لینا جائز ہے اور نہ اس کو دینا جائز ہے. یہ جو ہیں ان کا بھی صدقہ فطر والدین کو نکالنا ہے. اب اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنا ہے کہ صدقہ فطر جی کس کے ذمہ نکالنا ہوتا ہے. وہ چیز ایک اہم ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں جو والد ہے، تو اگر نابالغ اولاد ہے ان کے یہاں، تو ان کا صدقہ فطر اس کو نکالنا ہے. یا ان کے گھر میں ہاں کوئی ایسا مسئلہ، یہ مسئلہ آگے یاد آ گیا، کوئی بیچارہ دماغی لحاظ سے کوئی پاگل ہے یا کوئی کسی اور زمرے میں ہے، تو ان کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ہر ایک کا صدقہ فطر نکالنا ہوگا. چاہے کوئی پاگل ہے یا کوئی اللہ نہ کرے کسی بیماری کے اندر ہے، اس کا بھی صدقہ. اب یہاں عورت کا مسئلہ آ جاتا ہے. بیوی ہے تو بیوی اگر خود اپنا صدقہ فطر ادا کرتی ہے تو بہت اچھا، وہ ادا کر سکتی ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے. اور شوہر اگر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو وہ بھی ادا ہو سکتا ہے. اسی طرح بالغ جو اولاد ہے وہ اپنا صدقہ فطر جب خود ادا کرے، تو اگر والد اگر وہ کوئی کمانے والا نہیں ہے یا مشترکہ ان کا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو باپ ان سے پوچھ سکتا ہے بیٹا میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کروں، تو وہ ان کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے. تو عورت کے لیے جو ہے وہ گھر کی کسی فرد کی طرف سے ذمہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ وہ اپنے صدقہ فطر کی جو ہے ذمہ دار ہے، اس میں وہ ادا کر سکتی ہے. ایک اہم سوال ہے، جو دینی مدارس ہیں، مسجد ہیں، باقی ان کو کیا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور لوگ اکثر اس سوال کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں رہتے ہیں کہ کیا ان کو یہ صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں، یا پھر لوگوں ہی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں زیر تعلیم ان کو یا مسجد کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. اس میں اکثر یہ کوتاہی ہو جاتی ہے. مسجد کو تو صدقہ فطر ہم دے نہیں سکتے ہیں، اور مسجد کو صدقہ فطر لگتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر جب بھی اگر صدقہ فطر دینا ہو تو وہاں اس چیز کا واضح کر دینا چاہیے. جو صدقہ فطر لینے والے وہاں کے ذمہ دار ہوں، محتمم حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کے وہاں حساب لگا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کیا ہے، یہ امداد کا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے. تو پھر ان سے واضح کر دینا چاہیے یہ میرا صدقہ ہی فطر ہے، یا میری یہ زکوٰۃ ہے، یہ عام امداد ہے، تو تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح دے دیں، کوئی اس کا اظہار نہ کریں زکوٰۃ یا صدقہ فطر کا یا عام کسی چیز کا، تو پھر اس کا شاید ممکن ہے کہ صحیح کسی جگہ استعمال نہ ہو سکے. تو اس سے انسان کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ میرا صدقہ فطر ہے، وہ اظہار کرنا چاہیے. تو دینی مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، مگر اس میں اظہار کرنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہے صدقہ ہمارا. اب آخر پہ ہمارے ناظرین تک تھوڑا سا، جو کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں ہمارے رمضان کے، تو اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو. اور کیونکہ شب قدر بھی
آ رہا ہے تو اس کی فضیلت بھی کیسے پائیں گے؟ مطلب جو لوگ ہیں شب قدر کے لیے آج بھی جو کہتے ہیں کہ تاک شب جو ہیں ان میں جو شب قدر کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آخر پہ شب قدر کے حوالے سے اور اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام۔ جزاک اللہ۔ یہ تو آخری دن چل رہے ہیں رمضان مبارک کے، اور اس آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آخری عشرے میں اپنی کمر مبارک کو جیسے ہم کہیں گے کہ کپڑے سے باندھ لیتے تھے، اس لیے کہ تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے یہاں عبادت ہو سکے۔ اور اس میں طاق شبیں بھی آ رہی ہیں، جو طاق شبوں کے اندر شب قدر تلاش کی جاتی ہے، جیسے ہم 21ویں کہیں گے، 23ویں کہیں گے، 25ویں کہیں گے، یا 27ویں یا 29ویں، یہ شبیں جو آ رہی ہیں ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، انسان کی زندگی کب آخری صبح ہو اور کب آخری شام ہو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو ان راتوں کو، یہ رمضان مبارک کے آخری دنوں کو غنیمت جان کے انسان بہت زیادہ اللہ کے یہاں عبادت کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک ارشاد ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کی رمضان مبارک میں بھی بخشش نہ ہو سکے۔ تو ان ایام کے اندر بھی اگر ہم اپنی بخشش اپنے رب سے نہ کروا سکے تو شاید ممکن ہے کہ کوئی اور ہمارے لیے اس سے عظمت والا دن ہمارے سامنے کوئی آئے گا۔ تو میں تمام ناظرین کو بھی اور سننے والے حضرات سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ چند آخری دن جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کو بہت زیادہ غنیمت جان کے ان کی زیادہ قدر کی جائے، اور ان ایام مبارکہ کے بہت زیادہ عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تلاوت کی جائے، اور رات کو تراویح کے اندر شمولیت کر کے تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور طاق شبوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے تاکہ ہم سب کو شب قدر مل جائے۔ اور اگر ایک ہی شب قدر ہم سب کو نصیب ہو جاتی ہے تو 80-83 برس سے بھی زیادہ انسان کی عمر جتنی عبادت کرے گا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ ہمیں اس میں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مولانا سعید وارث بخاری صاحب، جو ائمہ مساجد کے بھی جموں کشمیر جو ہیں ان کے صدر بھی ہیں۔ ان سے ہم نے آج تفصیلی طور پہ بات کی صدقہ فطر کے حوالے سے، کیسے صدقہ فطر دیا جائے، کن لوگوں میں دیا جائے، اور اس کی جو قیمتیں ہیں اس حوالے سے بات کی۔ اب دیجیے اپنے میزبان سعید نذار خلیفہ کو اجازت، اللہ نے چاہا ایک اور چہرے کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔